زیادہ سوچنا اچھی چیز ہے، فضول سوچنا اچھی چیز ہے۔ زیادہ سوچیں مگر فضول نہ سوچیں۔ فضول سوچنا وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے آپ وہاں سے کوئی ہیرے موتی نہیں نکال کے لا سکتے اس سوچ سے۔ سوچ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ پزل سالو ہوتا ہے، سوچ وہ ہوتی ہے جس سے قربت نصیب ہوتی ہے، حقیقت کے قریب جو سوچ کر کے جائے وہ سوچ اچھی ہے۔ فضول کی سوچیں جو نا یہ جس کا کوئی لب لباب نہیں ہے، جو فضول میں تھنکنگ، اس لیے آرٹ آف تھنکنگ کا بڑا پرسپیکٹو جو بڑے مینٹر سکھائیں گے آپ کو وہ یہی ہوگا، یہ ڈومین میں نہیں جانا، یہ ڈومین میں رہنا ہے اور اس ڈومین سے باہر نہیں جانا۔ بہرحال اور کیا چل رہا ہے جی؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ آج جو میں نے سوال، مستقل مزاجی پرسسٹنٹ کیسے ہوں، کنسسٹنٹ کیسے ہوں، کیسے جو ہے ہم اس دنیا میں، تو میں چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی ابھی لاگ ان ہو جائیں، ایک دوسرے کو میسیجز کر کے بولیں جی یہ بڑا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا یہ تھوڑا سا لوگ اور آ جائیں ابھی اس کے اندر۔ دس از اے بگ کویسچن جو میں آج ایڈریس کرنا چاہتا تھا کہ مستقل مزاجی کیسے ہے، پرسسٹنٹ کیسے ہوں۔ میں کام شروع کرتا ہوں وہ نکل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، میں نہیں اسے کنٹینیو کر سکتا۔ تو اگر آپ لوگ ٹیگ بھی کرنا چاہیں کسی کو تو آپ کریں جی، میں اس کا جواب اب دینے لگا ہوں کہ جی مستقل مزاجی کیسے کی جائے گی۔ بہرحال یہ تو 40 سوال تھے تو 9 بھی نہیں پورے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مستقل مزاجی خود سے اپنے آپ سے کیسے مل سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے جان سکتے ہیں۔ خود شناسائی کا ایک سوال ہے، کنسسٹنسی کا بھی سوال ہے۔ چلیں جی، لیٹس ہٹ دا روڈ۔ انسان مستقل مزاج اس لیے نہیں ہوتا، کنسسٹنٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی منزلوں کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنے گولز کی، اپنے ویژن کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ رسپیکٹ اور عزت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے اس کو سطحی لحاظ تک سوچا ہوتا ہے، اس نے اپنے خون میں نہیں اتارا ہوتا، اس کو اپنے قلب کے مختلف، دل کے اور نفسیات کے مختلف لیولز میں نیچے ڈگن نہیں کیا ہوتا، اسے کھود کے نہیں اندر ڈالا ہوتا۔ انسان نے اپنی منزلوں کی عزت نہیں کی ہوتی، منزلوں کی عزت نہیں کرنے کی وجہ سے انسان کا اس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہوتا، اور اس کے انجام کو اگر وہ نہ ملے کیا ہوگا، یہ اس کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی پلس اس کو جس وجہ سے وہ اس کام کو پرماننٹلی مستقل مزاجی سے صبر نہیں کر پاتا اس پر اپنے مزاج سے۔ جیسے موڈ سوئنگ علیحدہ ہوئے وہ اس کی گیم ہی بدل جائے گی۔ منزلوں کی عزت نہیں کرنا، منزلوں کی عزت اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ایموشنلی اٹیچ تھے، پرنسپلی اٹیچ نہیں تھے، اصولی لحاظ سے منزلیں نہیں چاہیے، جذباتی لحاظ سے چاہیے، اور وہ منزل سے محبت اس لیے نہیں پیدا ہو سکی کیونکہ اس پہ تفکر نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، مشاہدہ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ صرف سطحی لحاظ سے پسند تھی، وہ چیز وہ خون میں نہیں اتری ہوئی تھی، اندر کلیجے کے پرسیپشنز ڈیپ ڈاؤن ڈگڈ نہیں تھی، اس لیے وہ دیکھی میں نے 1 منٹ میں اس کو پسند کیا، میرا اس کی طرف رخ ہو گیا، اب مجھے وہ پسند آ گیا جی، میں اس کی طرف رخ ہو گیا۔ بیٹھ کے سوچ کے اس کو اتار کے اس کے حسن کو، اس جمال کو، اس کمال کو، اس تکمیل کو، اس تجمیل کو، اس تحسین کو، اس تشریف کو، اس تکریم کو اتارا ہی نہیں ہے اپنے اندر، یار یہ کیا چیز ہے اور مجھے کیوں چاہیے، اور رغبت نہیں بنائی، پھر سوچ کے راغب نہیں ہوا اس کی طرف، پھر اس کے حصول کو اپنی تکمیل کا حصہ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو انسان جب یہ ایک ایسپیکٹ کو اگنور کرتا ہے نا تو اس کی مستقل مزاجی سیبوٹاج ہوتی ہے، وہ جب ادھر جائے گا تو ادھر کا ہو جائے گا، ادھر جائے گا ادھر، سطحی سوچ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ انجام کا ڈر نہیں ہے، مزاج ہے جی کیا ہوگا، ایک انجام کا ڈر ایسا ہے جس کا بھی ایک میں نے سوال کا جواب دیا تھا، وہ ڈر سے ہی آگے انیشیٹو نہیں لیتا، سمندروں میں قدم نہیں رکھتا ڈر کے مارے۔ دوسرے کون ہے؟ دوسرے وہ ہیں جو اس ٹائم پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ انجام کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ اتنے ویلے ہیں، وہ کہنا سانوں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ یہ مزاج بھی انسان کی کنسسٹنسی توڑتا ہے۔ تیسرا ایک انسان جو ہے وہ سٹک اپ ہوتا ہے کسی ایک اسپیسیفک فیز کے اندر جس کی وجہ سے وہ انیشیٹو میں مستقل مزاج نہیں بنا سکتا، ہی از اے سٹک اپ کیس، وہ اٹک گیا ایک جگہ کے اوپر، جذبات، اس کی ای کیو آئی کیو، اس کی مینٹیلٹی اٹک گئی ایک جگہ کے اوپر، نکل نہیں پا رہا، ایوالو بھی نہیں ہو رہا وہاں سے۔ اس وجہ سے بھی انسان مستقل مزاجی نہیں اپنا پاتا، وہ ایک ہی ڈگر پہ چلتا ہے اور دوسری ڈگر پہ جب آئے گا تو وہ کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے وہاں وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان مستقل مزاج نہیں سکتا۔ چوتھا، انسان کی عادت ہی نہیں ہوتی مستقل مزاج نہیں رہنے کی، پرسسٹنٹ نہیں رہنے کی، کیونکہ ہمیشہ سے گلاٹیاں تھیں تو وہ گلاٹیاں ادھر ادھر اس کی فطرت کا پارٹ بن چکا۔ اس لیے عادت اگر عادت تک رہے نا تو اتنی مضر نہیں ہے، عادت اگر فطرت بن جائے نا تو عذاب ہے بھائی، اگر بری عادت بن جائے فطرت۔ اس لیے عادت کو اور خیالات کو وہیں بدل دیں کہ جہاں وہ مضر صحت اور مضر پرفارمنسز نہیں ہے، ورنہ تو یہ بہت کاسٹ کرے گا آپ کو آگے جا کے۔ اور آخری بات یہ ہے، انسان جب ایک ڈسپلنڈ مزاج کے ساتھ کسی چیز کو اپروچ نہیں کرتا نا تو آپ کو اندر یہی دکھے گا آگے سے کہ وہ جو ہے نا وہ چھوڑ دے گا
جب اس کا من اوپر نیچے ہچکولے لیتا ہے نا، انسان کی نفسیات اوپر نیچے جذبات ہوتے ہیں، پرنسپل بنائیں اپنے آپ کو، اصولی لحاظ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الصبر بالتصبر، صبر کرانے سے آتا ہے، کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہی کرنا ہے، یہی طریقے کا۔ ایک اور مسکنسیپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتا، شارٹ کٹس، کرٹیلنگ، چور رستے، ٹوپی ڈرامے کہ میں نکال لوں گا اس طریقے سے، یہ بھی انسان کو کنسسٹنٹ نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ 5-6 ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اور دوسری بات ہے، آخری ایک بڑا ایلیمنٹ سیلف ریسپیکٹ بھی ہے۔ انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی چیز کو مکمل کروں نہ کروں، وہ جس حال میں وہ اپنے آپ کو، ایک قبولیت اپنے آپ کی ایسی ہوتی ہے، ایک اپنے آپ کا انکار ایسا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو قبول ہی نہیں کرتا، ہر جگہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کے رکھ رہا ہوتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ۔ ایک اپنے آپ کو سیلف ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہے، میں ہوں، کوئی چیز ہی نہیں ہے اگلا کوئی، تو وہ اپنے اندر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا میں جیتوں، میں ہاروں، میں مکمل ہوں، میں پہنچوں نہ پہنچوں، میں کامل ہو چکوں۔ یہ سارے ایکسٹریمز کے ایشوز ہیں، افراط تفریط ہیں، یہ زیادتی ہیں اپنے ساتھ۔ بیلنس میں آنے کی کوشش کریں جہاں ایک ایسپیکٹ بھی ہو پھر اس کا دوسرا ایسپیکٹ بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی فرمائے، ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا آپ کو ان باتوں کا غور و فکر کریں۔